ہندو بھائی بھی ہمارے ساکشات دنڈوت پرنام یہ فالو کرتے ہیں. اب یہ کہیں نہیں لکھا ہے لیکن کرتے ہیں, یہ ریچول بن جاتا ہے یار. بھائی سنو خان صاحب, میں اپنا وقت آپ کے اس میں برباد نہیں کر سکتا تو ہوں. آپ I'm really sorry. ایک چھوٹا سا ڈسکشن کرنا ہے, چھوٹا سا بھائی پلیز. نہیں سوری, آپ پہلے اسلام اچھے سے مسلمان سیکھو. سے بات کیوں نہیں کرتے؟ سوری گائز, دیکھیے یہ ایک انسان جو یعنی اسلام کو سیریسلی لے ہی نہیں رہا ہے, اس کے لیے اسلام سیریس ہے ہی نہیں, تو وہ آ کے دفاع بھی کیوں کر رہا ہے اسلام کا؟ نہ کرے نا, کیا مطلب ہے ان کے دفاع کرنے یا نہیں کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو ایسے مسلمانوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے جو واقعی میں اسلام کو شدت سے دل سے فالو کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ کے دفاع کرے اسلام کا. سچن دیوکر کہہ رہے سمیر جی کو لائیو میں بلا لو. آدتیہ راٹھور جی آپ کے سپر سٹیکر کا بہت بہت شکریہ. سوربھ جی کہہ رہے رسول پر جبرائیل کی وحی ایکول ٹو مجھ پر ساحل کا پیار. کیا بات ہے سوربھ بھائی, پھر آ گئے, جاگ گئے سوربھ بھائی. ریئل گیمر چینل کے نئے ممبر بنے, بہت شکریہ. پورنبا دیو جی کہہ رہی ہے گڈ ایوننگ ساحل, گڈ ایوننگ. اور سوربھ کہہ رہے میں یہ سٹریم گفا میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں. آپ گفا سے پیار کریے یار سوربھ بھائی, آپ جو ہے وہ کھمبے سے پیار مت کریے. دیکھتے ہیں کوئی دھاردار دانت والا مومن ہمارے ساتھ جڑتا ہے کیا نہیں جڑا ہوا ہے. یار ویڈیو گائز جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے یار. اتنا زبردست ٹاپک آج میں آپ کے لیے لایا ہوں. سب کدھر گئے, سو گئے, کیا ہوا ہے؟ سبسکرائب می آپ کے سپر سٹیکر کا بہت بہت شکریہ. اوکے علی صاحب آپ کا استقبال ہے. علی صاحب انمیوٹ کریے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال؟ اللہ کا شکر ہے سر, آپ سنائیں. جی میں فرسٹ کلاس. جی سر, مجھے آج کا اسٹریم کا ٹاپک کیا ہے سر؟ آج کا اسٹریم کا ٹاپک یہ ہے کہ جو احادیث ہم نے ابھی پیش کی ہے, جتنی باتیں رسول اللہ کے اوپر وحی کی جو کیفیت تھی, اور رسول اللہ کو جو ہیلوسینیشن ہوتا تھا, یعنی اس سے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ ذہنی بیمار تھے. اچھا. ہاں, اور اس کے پروف میں نے کچھ احادیث بتائی ہے, آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. رسول اللہ کو جب وحی آتی تھی تو گھنٹی بجتی تھی ان کے کان میں, اور ایک دم صحیح ہے سخت ان کو محسوس ہوتا تھا. سر. یہ بتائیں ساحل بھائی کہ ہاں اگر وہ ذہنی بیمار تھے تو اتنی فتوحات انہوں نے کیسے کر لی؟ ہاں, تو ضروری ہے کہ ایک انسان جو ذہنی بیمار ہو وہ لڑائی نہیں کر سکتا, کیونکہ جو نہیں ذہنی بیمار ہے, جس کو ہیلوسینیشن ہو رہا ہے, جس کو مرگی کے دورے آ رہے ہیں, تو وہ ایک عام زندگی بھی گزارتا ہے نا, وہ کام بھی کرتا ہے. صحیح ہے. اس میں کیا ہے؟ نہیں لیکن تو یہ اس کا کیا کرے؟ کس چیز کا؟ گھنٹیاں بج رہی ہے, اس کا کیا کرے؟ پسینے نکل رہے ہیں, بدن اکڑ جا رہا ہے, چہرے کا ایکسپریشن چینج ہو جا رہا ہے, تو سر آسمان پہ اگر کوئی یہ بندہ نظر آ رہا ہے, اس کا نہیں کرے تو اگر یہ کرے کیا؟ نہیں تو ایک بات بتائیں, اچھا ایک بات بتائیں, اگر تو یہ ہوتا بھی تھا تو اس سے پرابلم کیا ہے یہ بتائیں آپ مجھے. اگر پرابلم یہ یہ ہوتا تو بھی کم تھا, سے کم, ہاں تو کم سے کم اتنا مانو کہ وہ رسول اللہ جو ہے وہ مینٹل النس تھا, اور یہ جو پورا انہوں نے اللہ دکھ رہے ہیں, اللہ ہے, اور یہ جبرائیل دکھ رہے ہیں, مجھ پہ وحی نازل ہو رہی ہے, یہ ایکچولی ان کی کرامت تھی, وہ یہ ان کی سوچ تھی, ان کا یا ہیلوسینیشن تھا. ساحل بھائی دیکھیں, ایک چیز تو یہ, ایک لاجک تو یہ ہے, ایک طرف تو ہاں اگر آپ یہ بولتے ہیں یا کوئی یہ بولتا ہے کہ وہ میڈیکلی بیمار تھے, انفٹ تھے, فار ایگزامپل مینٹلی, ہاں مینٹلی وہ ہاں اتنا تھا ان پہ, تو ہاں اتنی ساری, آبسیشن تھا ان کو. ہاں اتنی ساری جو چیزیں انہوں نے کی ہیں, اتنی ساری فتوحات کی ہیں, یا جو بھی انہوں نے اسلام کے لیے کیا ہے, تو وہ کیسے کر لیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے. اور اگر ارے تو مثال لے لیتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف, میرے بھائی ایک بات بتاؤ, ابھی جیسے ہاں مثال کے طور پہ رام رحیم بابا ہے, ہاں ٹھیک ہے,
انہوں نے کروڑوں فالوور بنائے کہ نہیں بنائے؟ ہاں بنا لیا انہوں نے، بنائے. بلکہ آج بھی ان کے جو فالوور ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ آج بھی ان کو غلط نہیں سمجھتے. سر یہ ایسے کب آپ کی کو بات ہے، یہ جو بابا کی مثال دے رہے ہیں آپ. ایسے لوگ، ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کے لوگ جو ہے دیوانے ہو جاتے. سر یہ بابا کی جو ہسٹری ہے یہ کتنی پرانی ہے، یہ جو ہسٹریز جو آپ بتا رہے ہیں یہ کتنی پرانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا زیادہ پرانی ہسٹری ہے ان کی؟ کون سی؟ یہ جو بابا کی مثال دی ہے آپ نے، بابا رحیم. ابھی کیا ہے نا، یہ دیکھو، یہ آئی ایم اے لو چارجر. ہاں تو نہیں دیکھیں نا آپ، یہ تو ابھی کی ہسٹری آپ دے رہے ہیں نا. اب دیکھیں ہاں. آپ کے جو فالوورز ہوں گے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، جو ایکس مسلم ہوں گے 100 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، تو آپ کے بھی تو فالوورز ہیں نا. اسی طرح سے عمران خان ہے، اسی طرح سے آپ کا یہ انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے یہ ہے، تو یہ تو فالوورز تو ہیں. فالوورز تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. فالوورز تو آپ دیکھیں نا، ایک جو ٹرپل ایکس مووی ہے اس کی جو ہیروئن ہے اس کے بھی فالوورز ہو سکتے ہیں. جو پاکستانی کوئی ہیرو ہے امیتابھ بچن ہے، اس کے کتنے فالوورز ہو سکتے ہیں. اس میں ہاں، تم تو فالوورز بولنا تو کیا مسئلہ چاہ رہے نہیں. آپ؟ میں یہ بولنا چاہ رہا کہنا ہوں کیا کہ چاہ جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فالوورز تو جو فالوورز تو بنانے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کسی نے کتاب لکھ دی یا کسی نے کوئی ایسی چیزیں کر دی، فالوورز اس کے بن جاتے ہیں. لیکن ایک پورا مذہب کو لے کے چلنا. کچا ہاں بادام پہ ڈانس کرنے پہ بھی لاکھوں لوگ جو ہے، کروڑوں لوگ فالوور بن جاتے ہیں. بالکل بن جاتے ہیں سر، بالکل بن جاتے ہیں. ہاں، تو اسی لیکن طریقے سے رسول اللہ کے بھی بن گئے. تو سر رسول اللہ نے کے باقاعدہ لالچ دی ہے. رسول اللہ نے نے جنت کیا کی لالچ لالچ دی، جنت کی لالچ، حوروں کی لالچ. سر دیکھیں، ایک ماں جب بچے کو کچھ کھلاتی ہے نا تو اس کو لالچ دیتی ہے لونڈیوں کی لالچ. کہ ہاں، تو بیٹا تم یہ کر لو پھر میں آپ کو یہ دوں گی، بیٹا یہ کھا لو میں آپ کو یہ دوں گی. ٹیچر جب ایک بچے کو پڑھاتی ہے نا، پلے گروپ کے بچے کو یا 1 kg کے بچے کو، تو اس کو بھی لالچ دیتی ہے کہ بیٹا آپ ہاں، یہ تو کر لیں رسول اللہ پھر نے میں بھی آپ کو دیا ہے ٹافی نا. دوں گی. تو سر کسی اچھی مقصد کے لیے دیا نا لالچ. اچھا آپ یہ بھی مقصد، تو دیکھیں نا، یہ لالچ آپ دیکھو. کسی اچھے یہ مقصد کے لالچ، لیے دیا ہے. سنو نا، یہ ہاں لالچ کہ آپ میرے ساتھ جنگ پہ چلو، جہاد کرو، اگر آپ غازی ہوئے، آپ جیت گئے، تو آپ کو یہاں پہ لوٹ مار کے مال میں سے حصہ، آپ کو لونڈیا ملے گی جس کے ساتھ آپ بنداس جو ہے وہ سیکس کر سکتے ہو، ہم بستری کر سکتے ہو، اس کو آپ کی پراپرٹی ہو جائے گی، آپ اس کو بیچ سکتے ہو. اور اگر آپ مر جاتے ہو تو آپ کو پھر جنت میں نہریں ملے گی، دودھ کی، شہد کی، اور وہاں پہ جو ہے وہ 70 سال تک آپ جو ہے آپ وہاں پہ سیکس کر سکتے ہو. 70 لباس میں یا 70,000 لباس میں جو ہے وہ حسینہ ہوگی، حور ہوگی، اس کے گودے نظر آئیں گے آپ کو. آپ ان کو 70 سال تک جو ہے آپ کا سامان جو ہے کبھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نرم نہیں ہوگا، ہمیشہ اریکٹ پوزیشن میں رہے گا. تو یہ سب لالچ دی ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے پورا امپائر بنایا اپنا. اگر آپ دیکھو تو آپ یار ان کا آبسیشن تو دیکھو، میں ہی صحیح باقی سب غلط. یہ دیکھیں، مجھے یہ اللہ ساحل نے بھائی بھیجا ایک ہے، چیز پہ مجھے مجھے ایک اللہ چیز نے پہ بس لڑائی ڈاؤٹ ہوتا کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہے. دیکھیں یہ کون ساحل بھائی، کہتا ہے دیکھیں یار؟ میں بتاؤں میں بتاؤں سنو نا، میں بتاؤں میں تھوڑا ساحل بھائی. کمپلیٹ کر لوں. ارے بھائی ساحل بھائی سنو تو. دیکھیں میں جو ہوں نا، میں کچا پکا مومن ہوں. کچا پکا مومن سمجھتے ہیں نا آپ؟ جیسے ابھی جو بھائی آیا تھا جس نے آیت الکرسی آپ کو آیت الکرسی کی ٹانگیں توڑ دی تھی، تو اس طرح کا میں کچا پکا مومن ہوں. میں کوئی آپ فائٹ بھی کرنے نماز تو آپ کے نہیں پاس پڑھتے؟ آئے نہیں. کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. اچھا. تو اس طرح کچا پکا مومن ہوں. مجھے اس کا نہیں ہے. مجھے آپ سے یہ چیز اسی ٹاپک پہ ایک چیز پوچھنی تھی مجھے، کہ یہ ایک چیز یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اگر کوئی چیز بناؤں اور اس پہ بولوں کہ میری تعریف کرو، میری تعریف کرو، میری تعریف کرو، اس چیز پہ میں بھی ڈاؤٹ فل ہوتا ہوں کہ یہ کیا لاجک ہے کہ بس میری تعریف کرو، میری تعریف کرو، میری تعریف کرو. یہ چیز مجھے بھی تنگ کرتی ہے. تو علی صاحب، آپ اوور آل پرسپیکٹو سے اس کو دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک تو یہ جو تھے حضرت، یہ مینٹلی النس تھا ان کو آبسیشن تھا. اور دوسرا یعنی یہ اپنے سوا کسی اور کو برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے. آپ دیکھیے وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے جو یہ کہے
کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں لڑائی کروں جب تک سامنے والا لا الہ الا اللہ نہ کہے. تو ساحل بھائی یہ حدیث، اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، یہ اس حدیث کا کیا نہیں ہے، مفہوم ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ بنی ہاں تو اسرائیل کے لیے تھا. اور اس کے اسی حدیث اس قرآن کی آیت کا اگر آپ اگلا حصہ دیکھو تو وہاں پہ جو اگر فتنہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر معصوم نہیں کہلائے گا. اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کفر اور شرک جو ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے قرآن کے حساب سے ہی. یعنی اگر آپ فتنہ نہیں کر رہے، یعنی کفر اور شرک آپ نہیں کر رہے، تب آپ اس آیت کے اس میں آؤ گے کہ آپ معصوم ہیں یا آپ جو ہے وہ آپ نارمل انسان ہیں. لیکن اگر اچھا آپ جہاں پہ فتنہ کیا، ظلم، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، شرک کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، رسول اللہ کے ساتھ کفر کیا، تو آپ جو ہے وہ اس آیت میں فٹ نہیں ہوتے. نہیں تو ادھر تو انسان کی بات کی گئی ہے نا، انسان کی ہاں بات کی ہے لیکن نا. اس کے بعد میں نے کیا کہا؟ 3 چیز کہی ہے. کیا کہا؟ ایک تو وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، کیونکہ آیت شروع ہی ہو رہی بنی اسرائیل کے لیے، رسول اللہ کے لیے نہیں ہے. دوسری چیز اس میں آگے واضح لکھا ہے کہ اللہ یہ کہ وہ فتنہ نہ مچاتا ہو یا کسی کا قتل نہ کیا ہو. تو فتنہ کیا ہے؟ کفر اور شرک، یہ فتنہ ہے. اور اسی کے بعد والی آیت آپ دیکھیے کہ کتنی ڈینجر ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو وہی بتا دیتا ہوں. 533 اوپن کرتا ہوں میں. ایک منٹ دیجیے گا مجھے، اسکرین شیئر کر لوں میں. یہ دیکھیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. یہ دیکھیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے کیا ہے، زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کرے، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ جو فساد پھیلائے، جو رسول اللہ سے جنگ کرے، اللہ اور رسول اللہ سے، یعنی اگر کوئی اسلام کی سچائی بتائے کہ یہ پرابلم ہے، تو وہ بھی رسول اللہ اور اللہ کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہی ہے. اب اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یار اس کے الٹے سائڈ سے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے، یہ کون سا سزا ہے یار؟ یہ کون سی یعنی انسانیت ہے؟ نہیں اب سزا تو ظاہر سی بات ہے نا، اسی لیے رکھی ہے نا کہ آئندہ یہ جرم نہ ہو نا. ہاں وہی مطلب، کوئی اگر اسلام کی سچائی آپ کو بتائے کہ رسول اللہ مینٹلی ایل تھے، وہ انسانیت جو ہے ان کے اندر دور دور تک نہیں تھی، اگر کوئی یہ بتاتا ہے تو اس کو آپ الگ اس کا ہاتھ پیر کاٹ دو گے؟ نہیں ہاتھ پیر تو نہیں کاٹا جائے گا، یہ تو بالکل لکھا تو ہے ایکسٹریم. سولی پہ چڑھایا جائے، سر لکھا ہے نا قرآن ادھر. میں تو بہت نہیں، دیکھیں نا قرآن میں تو بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، لیکن وہ ایسے پریکٹس میں نہیں ہے نا. کہاں ہے پریکٹس میں؟ آپ نہیں بتائیں نہیں، مجھے. یہ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں. اگر ہاں آپ نے یعنی کوئی ایک کانسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ ریپ کی اجازت دے دے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن لوگ اتنے سمجھدار ہے کہ ریپ کر نہیں رہے، تو آپ کیا کہو گے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اس بات پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ لوگ نہیں کر رہے ریپ. ارے ریپ کی اجازت دینا، ریپ کو صحیح سمجھنا ہی غلط ہے. کوئی پریکٹس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے یہاں پہ ہاتھ پیر نہیں کاٹ رہے ہیں تو بھائی آج کے جو مسلمان ہے یا آج کی جو اسلامک اسٹیٹ ہے، حکمران ہے، ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ آج کے زمانے کے حساب سے یہ کمپیٹیبل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کرتے. آپ دیکھیے سعودی جیسا ملک، وہ جو ہاتھ کاٹنا ہے چوروں کے یا پھر گردن کاٹنا ہے، یہ سب انہوں نے بند کر دیا ہے. کیوں بند کیا؟ کیوں بند کیا؟ رجم، سٹوننگ، یہ کیوں بند کر دیا یا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اسلام کمپیٹیبل ہے ہی نہیں، 21ویں صدی کے حساب سے اب آپ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو پرابلم اب یہ آپ نہیں ہے کہ لوگ عمل ہاں پہ عمل نہیں کر رہے،
प्रॉब्लम ये है कि वो होना ही नहीं चाहिए था, वो भी खुदा की किताब में। ऐसा कैसा हाँ, खुदा है यार? अब देखें पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी एक फीमेल जज को जज बना दी है। हालांकि आप देखिए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि किसी स्टेट की हुक्मरान अगर औरत है तो वो कभी हाँ फला पा ही नहीं सकता। हाँ, तो आप तो वो भी सुप्रीम होलिस्टिक कोर्ट की वे जज में बना दी है। ओवरऑल आप अगर पूरा मामला देखें रसूलुल्लाह का, तो इससे साफ नजर आता है कि एक तो मेंटली इल थे और दूसरा जो है ऑब्सेशन था और उनके अंदर इंसानियत नहीं थी। तो आप क्यों फॉलो कर रहे हो?